رمضان رمضان، اہل ایمان کی ہے شان، اہل اسلام کی ہے جان، آیا جشن مسلمان، آیا رمضان، آیا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کی روز و شب تلاوت زباں پر، قرآن کی روز و شب تلاوت زباں پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ قرآن کی روز و شب تلاوت زباں پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ ہم کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، مومن ہیں زیر سایہ دامان فاطمہ۔ آگے ہیں نبی پیچھے علی، آگے ہیں نبی پیچھے علی، ساتھ دونوں لال، دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ، دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ۔ حاضرین محفل، سامعین کرام، آج کا ہمارا جو تذکرہ ہے وہ سیدۃ النساء، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان اقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکت کے اوپر کروڑا ہاں درود و سلام کے نذرانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون ہیں؟ کوئی تی نہیں نبی دی تی ورگی، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے۔ کوئی تی نہیں نبی دی تی ورگی، بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے۔ جمی پلی جیڑی نوری پردیاں وچ، جندے سر تے نبوت دی چھاں ہوئے۔ جمی پلی جیڑی نوری پردیاں وچ، جندے سر تے نبوت دی چھاں ہوئے۔ اور پردے تیاں دے جیڑی کجن والی، پردے تیاں دے جیڑی کجن والی، جندی گل نوں نہ رب والوں وی نہ ہوئے۔ حیدر قرار دی جیڑی ہوئے بیوی، نالے حسن و حسین دی ماں ہوئے، نالے حسن و حسین دی ماں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا والوں ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کائنات کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جن و انس کے لیے، کل کائنات کی
چیزوں کے لیے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے بھی جن و انس ہیں، جتنی بھی نباتات ہیں، جمادات ہیں، کچھ بھی ہے، ہر چیز کے لیے خالق کائنات نے محبوب کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ شان مصطفیٰ کی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس نبی کو خالق کائنات نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اسی نبی کے لیے، اسی مصطفیٰ کے لیے خالق کائنات نے ان کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کتنے بڑا اجر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ کیا شان ہے فاطمہ الزہرا کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبالن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے والدین اپنی بیٹیوں کے اوپر کیا اتنا جو ہے نا وہ پیار لٹاتے ہیں، کیا اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت میرے اور تیرے مصطفیٰ نے کر دی، جتنی محبت آقائے دو جہاں نے کر دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہم اس میں تعارف بیان کریں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے جو القابات سے نوازا ہے، میرے محبوب نے جن القابات سے نوازا ہے، ان القابات کا ہم ذکر کریں گے کہ ان القابات کا ذکر کہاں کہاں پہ آتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ کی بیٹی کی شان ہے۔ کون فاطمہ ہے؟ کون فاطمہ؟ جو امام حسن مجتبیٰ کی ماں ہے، امام حسین کریمین کی ماں ہے، علی المرتضیٰ کی زوجہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی ہے۔ کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسم مبارک فاطمہ اور لقب زہرا ہے۔ زہرا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے اپنی اس لاڈلی بیٹی سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ ابھی میں نے بتایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے فاطمہ الزہرا کے لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی بہت تنہائی پسند تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کھیل کود میں بھی حصہ نہیں اتنا لیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوتی تو مختلف فقہ، اب اندازہ کریں کہ چھوٹا بچہ ہو، فقہی طور پر اس کو اتنا جو ہے نا عبور حاصل نہیں ہوتا، لیکن وہ فقہی مسائل پوچھتی تھی میرے اور تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کی ذہانت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدۃ النساء جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتی تھیں تو وہ فقہی مسائل پوچھتی تھیں، تو آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہی کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تعلیم پر خود خصوصی توجہ دی، خود توجہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی، چلی گئی، وصال کر گئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو والدہ ماجدہ کے وصال کا بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کے وصال کے بعد آپ غمگین رہنے لگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذمہ داری جو ہے نا وہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
مکہ شریف سے ادھر ادھر سے گرد و نواح سے واپس آتے تھے تو مکہ شریف کے جتنے بھی وہ لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ظلم و تشدد یا کوئی سختیاں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ پریشان ہو جاتی تھیں، گھبرا جاتی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فاطمہ بیٹی گھبرایا نہ کریں کہ مجھ پر اتنے ظلم کیے جاتے ہیں، اس چیز سے گھبرایا نہ کریں، بلکہ تمہارا رب تمہارے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. بوقت نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 15 سال تھی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک 21 برس کی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے 18 احادیث مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شہزادی سے کتنی محبت ہوگی مصطفیٰ کو کہ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان کو وہ ٹکڑا عنایت فرمایا تھا ان سے میرے نبی کو کتنی محبت ہوگی. ان کے لیے بھی تو میرے محبوب نے فرمایا نا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، کہ علی المرتضی جو ہیں وہ میرا جسم ہے، میرا جسم علی کا جسم ہے، میرا گوشت علی کا گوشت ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ علی المرتضی کے لیے فرما دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے تو فاطمہ الزہرا کے لیے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اور جس نے اسے خوش کر دیا اس نے گویا میں محمد مصطفیٰ کو خوش کر دیا، اور جس نے آقا دو جہاں کو خوش کر دیا اس نے خدا کی خدائی کو خوش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی صابر و شاکر تھیں. آپ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے جب تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے کہ اس سے سر ڈھانکنے کو تو ڈھانکتے ہیں تو پاؤں جو ہے وہ کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں چھپاتی تھیں تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن سے 3 بیٹے نبی کریم فاطمہ زہرا سے 3 بیٹے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ. 3 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جسم سے انہوں نے جو ہے وہ تولید پائی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدہ فاطمہ وہ ہیں کہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو میں اس کے لیے کہنا چاہوں گا میں سر ممبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، میں سر ممبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ. کر دیا یہ اعلان اللہ کی یکتائی نے، فاطمہ جیسا نہیں ہے کوئی سوائے فاطمہ، فاطمہ جیسا نہیں ہے کوئی سوائے فاطمہ. اب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اس میں مبارک کی چند باتیں کرتا چلوں کہ آپ کو یہ القابات کیوں دیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان القابات سے جب نوازا تو ان کا مقصد کیا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اس میں مبارک فاطمہ ہے. فتاوی رضویہ میں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک کے معنی چھڑانے والی یعنی
جہنم کی آتش سے نجات دلانے والی فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس کے محبوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا کر دی ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اور جو فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے جہنم کی آگ کو ان سے حرام قرار دے دیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے جدا کر دیا ہے، یعنی کہ دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تیسری جگہ پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے رکھا کہ اللہ عز و جل نے اسے اس کی نسل کو بروز قیامت آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس کا اندازہ تو آپ قرآن سے بھی لگا سکتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا تعالیٰ جن کے نزدیک نجس کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا، آنے ہی نہیں دیتا، بلکہ نجس کو فرما دیتا ہے کہ میرے محبوب کی امت میں سے دور چلے جاؤ۔ نجس کو فرما دیتے ہیں کہ میرے محبوب کی جو اہل بیت ہے اس سے دور چلے جاؤ۔ تو دوسری روایت کے اندر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن میں تھیں تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جنت کی خوشبو آتی تھی، اپنے آپ سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پیدائش ہوئی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور ماتھا چوما اور فرمایا کہ مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو وہ جو خوشبو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آتی تھی وہ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہی خوشبو تھی۔ کیا خوبصورت بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب زہرا ہے، بہت مشہور لقب زہرا ہے، جس کے معنی کلی یعنی انتہائی خوبصورت کے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا کے بارے میں منقول ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نہایت ہی حسین و جمیل تھیں، اس لیے آپ کو زہرا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مفسرین اپنی تفسیروں میں بیان کرتے ہیں، ایک جماعت کا قول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی طرح حیض و نفاس سے پاک تھی، اسی لیے آپ کو زہرا کا لقب دیا گیا، کیونکہ حیض و نفاس سے پاک تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور جس وقت آپ کے بچے کی ولادت بھی ہوتی تو فوراً ہی آپ پاک ہو جاتی، فوراً ہی آپ پاک ہو جاتی، اس وقت بھی آپ نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ اسی لیے خدا کا قرآن میں بار بار پڑھتا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادیوں کے لیے، میرے نبی کی اہل بیت کے لیے اتری ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا لقب بتول ہے، آپ سب لوگ ہم لوگ یہ جانتے ہیں، سیدہ بتول زہرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب بتول جو ہے، جس کے معنی قطع تعلقی کے ہیں، کہ آپ کبھی بھی آج کی عورتوں اور یا اس دور کی عورتوں کی طرح آرائش نہیں کرتی تھی،
بے پردہ نہیں ہوتی تھی، اتنا پردہ ہوتا تھا، اتنا پردہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کسی شادی پر چلی گئی۔ جب شادی پر گئی تو آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو وہاں دیکھا کہ مکہ کی عورتوں نے بڑے لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، تو آپ بڑا ہی سادہ لباس پہن کر چلی گئیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پریشان ہو گئی کہ میری بیٹی نے اتنا اچھا لباس جو ہے زیبتن نہیں کیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی ماں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے محبوب کائنات نے فرمایا تھا، میرے والد گرامی نے بتایا تھا کہ عورت کی سب سے حسین خوبصورتی اس کا پردہ ہے، اور اس کا جو خوبصورتی ہے، جو اس کا زیور ہے، وہ اس کی حیا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسی بات کو سنا تو اپنی بیٹی کو جلدی سے سینے سے لگا لیا اور ماتھا چومنا شروع کر دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب بطول کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ چونکہ دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں اور آپ ہر وقت خداوند کی یاد کے اندر مشغول رہتی ہیں، تو اسی لیے آپ کا لقب بطول مشہور ہو گیا، اسی لیے آپ کا لقب بطول مشہور ہو گیا۔ تو ایک بات اور میں کرتا چلوں، بس ایک واقعہ ہے کہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا جان احمد پہ لاکھوں درود و سلام، جان احمد پہ لاکھوں درود و سلام۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک معروف لقب طاہرہ بھی ہے۔ طاہرہ کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ طاہرہ کا لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ظاہری اور باطنی پاک بازی اور طہارت کی وجہ سے مشہور کیا گیا ہے کہ آپ اپنے لباس اور ہر طرف سے آپ پاک باز خاتون تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لقب طاہرہ کے معنی پاک باز خاتون کے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر قسم کی ظاہری باطنی پاکیزگی حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک کچھ جو ناموں کا ہم نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں القابات سے نوازا، اور اسی لیے بے شک فاطمہ پاک دامن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک فاطمہ پاک دامن ہے، اور اللہ عز و جل نے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو میں پھر کہنا چاہوں گا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اہل بیت رسول، اہل بیت اطہار اور آل رسول اور رسول اور آل رسول کا غلام بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔